اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئے انداز سے کچھ مسائل کا موازنہ پیش کروں گا۔ میں نے کسی ایک بزرگ کی کتاب لکھی ہوئی پڑھی تھی، اس کا نام میں نے نہیں لینا۔ اس میں ایک جملہ انہوں نے لکھا تھا جو کہ مجھے پسند نہیں تھا، میرے علاوہ بھی بہت سے دوستوں کو پسند نہیں تھا، لیکن وہ جملہ بھی میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ لیکن اس جملے پر مبنی جو مضمون سے بیان کیا گیا تھا اس کو ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے علم کا تقابلی جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب بھی کسی چیز کی سمجھ آتی ہے، ویسے اگر بات کر دی جائے، اس کا جائزہ نہ لیا جائے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی بھی چیز کا موازنہ کرنے کے لیے پہلے کچھ اصول قائم کرنے پڑتے ہیں۔ ان میں ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز اصل میں ہے کیا، وہ کیسی تخلیق ہے، اس کو سمجھانے والے، اس کو پڑھانے والے کون ہیں، اور دوسری چیز کی تخلیق کیا ہے اور اس کو پڑھانے والے کون ہیں۔ بعد میں ان کے علم کا معیار مقرر ہوگا کہ ان کا علم کا معیار کیا ہے۔ شیطان جنوں کی نسل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں انہیں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جو جنوں کی نسل، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے جنوں کو پیدا کیا۔ جنوں نے زمین میں فساد برپا کر دیا۔ فساد برپا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کا فساد دور کیا، اور شیطان کو فرشتوں کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کی تربیت کریں اور اس کو علم سکھائیں۔ کرتے کرتے شیطان ترقی کی اور فرشتوں کا استاد بن گیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بلکہ فرمایا کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور جب آدم کو بنانا تھا تو اس سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یعنی جب شیطان کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، تو اس وقت خلیفہ کا لفظ نہیں بولا، لیکن جب آدم کو پیدا کیا تو اس وقت فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ آج کا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں اور اس کے بارے میں بات کروں، میں نے صرف آج علم اور اس کے معیار کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا، جیسا کہ قرآن شریف موجود میں ہے، وَعَلَّمَ آدم اسماء کلھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے اسماء سکھا دیے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے جائیے، ادھر شیطان کو سکھانے والے فرشتے تھے اور آدم کو سکھانے والا اللہ تھا، اور یہاں تخصیص کر دی کہ آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا گیا۔ اب جس کا استاد خود خدا ہو اور وہ کہے کہ میں نے اس کو تمام اسماء کا علم سکھا دیا ہے، تو فرشتوں کا شاگرد اس کا کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ تو ہو گیا دونوں کی تخلیق اور دونوں کے استاد اور ان کا علم کا احاطہ، بھی ان کا علم کیا ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آدم کا علم شیطان کا علم آدم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔
اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف اور وہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنوں شیطانوں کے علم کے بارے میں قرآن شریف میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اور ان کے قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی یہ بات آ گئی کہ جنات جو ہیں وہ اتنی قابلیت رکھتے ہیں اور اس طریقہ سے تم کو جانتے ہیں، تم کو دیکھتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھ سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ علم جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور جس کے مقابلہ ہونے پر آدم سرفراز ہوا تھا، فتح یاب ہوا تھا، وہ زیادہ علم والا کیا شیطان کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر شیطان اور اس کا قبیلہ انسانوں کو اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے وہ نہیں دیکھ سکتے تو انسان کا علم کیا کم ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ بنی آدم کا علم شیطان سے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بات یاد کیجئے جب آدم اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا تو کہا کہ جو چیز چاہے کھاؤ، جی بھر کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ علم آدم کا زیادہ، شیطان کا علم کم تر، لیکن کم تر علم والے نے زیادہ علم والے کو دھوکہ دے دیا جھوٹی قسمیں کھا کر، کیونکہ وہ سادہ علم تھا، اعتبار کرنے والے تھے، اور شیطان چلاکیوں والا تھا، اس کا علم چلاکیوں پر منحصر تھا۔ جب اس تھوڑے علم والے نے زیادہ علم والے کو دھوکہ دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو کہ میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ آدم نے اسی وقت معافی مانگ لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ کام تجھ سے سرد ہوا ہے اس کے نتیجے میں اب تمہیں زمین پر جانا پڑے گا اور وہاں کچھ عرصہ رہو گے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے کچھ پردے آدم پر آ گئے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن مجید میں تو ہے ان کے جسم ظاہر ہو گئے، لیکن وہ ظاہر کثافت کی وجہ سے ہوئے، کثافت آ گئی، اور کثافت کو ہی پردہ کہتے ہیں۔ جس مقام پر آدم تھا، جو علم سے حاصل تھا، اس کے اور آدم کے درمیان میں ایک پردہ کثافت کا حائل ہو گیا۔ اب جب انسان آدم اس دنیا میں آیا تو اس کے لیے یہ مقرر ہوا کہ وہ کوشش کرے گا اور ان پردوں کو جو اس پر اس عمل کی وجہ سے حائل ہوئے ہیں ان کو دور کرے گا۔ جب وہ ان کو دور کر لے گا تو اس کا علم شیطان کے علم سے کہیں برتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی خود اپنی نگرانی میں پرورش کرتا ہے اور ان کا علم شیطان کے علم سے 1000 درجہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آدم سے وہ شکست کھا چکا ہے، لہذا آدم کا علم زیادہ ہے۔ صرف فرق یہ پڑا کہ کچھ کثافتی پردے جو آدم پر آ گئے، نسل نو انسانی پر آ گئے، اب ان کو دور کرے گا تو وہ علم میں شیطان سے برتر ہوگا۔ اور انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جو کہ ان پردوں کو دور کر چکے ہوتے ہیں، وہ ان کا علم شیطان کے علم سے بہت برتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب نچلے درجے پر آتے ہیں تو امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے راہ میں کوشش کرتے ہیں، اپنے ان پردوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پردوں کو بھی دور کرتا ہے، ان کے مقامات بھی بلند کرتا ہے، تو وہ پھر شیطان سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، بلکہ ان کا علم بھی شیطان سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ میں نے بات تھوڑا سا پردہ رکھ کر کی ہے تاکہ ایسا نہ ہو، میں کہ جو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ
فرقوں والی بات نہ ہو اور اس سے اختلاف پیدا نہ ہو، بلکہ میں لوگوں کو آپس میں جوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہی میں نے کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ میری یہ کوشش کامیاب ہوگی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ آپ تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔